لیکن اب اللہ کا کرنا کہ جب حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہاں پر ایک نقطہ بھی سماعت کرتے جائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بڑا آدمی بناتا ہے یا جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے اس کو شروع سے ہی تکلیف سے گزارتا ہے. جیسے ایک سونار جو ہوتا ہے وہ سونے کو پہلے آگ میں تپاتا ہے، خوب تپاتا ہے، خوب گرم کرتا ہے، پھر جا کر اسے مختلف زیور کی شکل دیتا ہے. اس کو اگر وہ آگ میں سونا کو نہ تپائے تو وہ مختلف شکل میں ڈھل ہی نہیں سکتا ہے. یہی لوہار کو دیکھ لے تو وہ لوہا کو پہلے آگ میں خوب اچھے سے پکاتا ہے، تپاتا ہے، تب جا کے وہ تلوار وغیرہ دیگر اوزار وغیرہ ہتھیار وغیرہ بناتا ہے. تو اللہ رب العزت اسی طریقے سے اپنے نیک بندوں کو مشکلات، پریشانی، حالات کی آگ میں تپاتا ہے، پھر اسے بعد میں جا کے کندن بناتا ہے. تو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی اسی میں سے ایک ہے کہ شروع سے ہی آپ 5 سال کے تھے، آپ کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ جیسے ہی آپ کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے، گھر کے جو حالات تھے وہ ڈگمگا گئے، متاثر ہو گئے. ظاہر سی بات ہے جو انکم کا ذریعہ تھا، آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ کیونکہ والد گرامی ان کا ذریعہ تھے تو وہ ختم ہو گیا. والد گرامی کے وفات اور انتقال وصال کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ بڑی نیک صالح پرہیزگار تھی. اس حالات کے ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے بچوں کو ایسے ہی لاپرواہ نہیں چھوڑا. ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ بہت نکما نکلتا ہے، بہت بدماش ہو جاتا ہے، شریر قسم کا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ساری برائیاں آ جاتی ہیں، وہ نشہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور معاشرے میں سب سے بدماش وہ بچہ مانا جاتا ہے کیونکہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. لیکن ایسا محبوب الہی کے ساتھ نہیں ہوا. اگرچہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا لیکن والدہ چونکہ ایک اللہ والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، علم کی اہمیت کو سمجھتی تھی، وہ حالات کا مقابلہ تو کرنے کو تیار تھی لیکن بچے کو جاہل رکھنا گوارا نہیں کرتی. اس لیے انہوں نے اپنے بچے کو مدرسہ بھیج دیا. اور اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے پہلے استاذ ہیں. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پہلے استاذ مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کو بھیج دیا. اس بزرگ کی کرامت یہ تھی، ان کی کرامت یہ تھی کہ جو بھی طالب علم ان کے پاس پہلا پارہ پڑھ لیتا تھا وہ بغیر حافظ قرآن ہوئے نہیں مرتا تھا. تو والدہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، دین کا عالم بنے، دین کا ماہر بنے، اور شوق تھا، جذبہ تھا. تو اس لیے وہ مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتی ہے. پھر ابتدائی فقہ کی کتاب مولانا علاء الدین اصولی سے آپ حاصل کرتے ہیں. اصولی ان کو کہتے ہیں جو فقہ میں بہت ماہر ہو، ان سے بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، اسی میں سے قدوری شریف بھی ہے. اس طریقے سے آپ 16 سال تک بدایوں رہے. بدایوں میں آپ نے جتنے بھی علوم تھے آپ نے مکمل علوم کو حاصل کیا، اس میں مہارت حاصل کی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ طلبہ میں آپ کے تعلق سے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ کوئی بھی علمی مسئلے پر نظام الدین سے کوئی بحث نہیں کر سکتا ہے. آج لوگ بزرگوں اور ولیوں کو بہت یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ لوگ چند اوراد و وظائف پڑھ کر بس خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پیری مریدی شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ اور یہ امیج ہم لوگوں نے بنایا ہے بزرگوں کا. لیکن پہلے کے بزرگ یہ ہوا کرتے تھے کہ مروجہ علوم میں پہلے وہ مہارت حاصل کرتے تھے، پہلے علم حاصل کرتے تھے، اپنے آپ، اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو پہلے تپاتے تھے، مشقت سے، محنت سے، علم کے حصول میں جد و جہد کرتے تھے، مسلسل کوشش کرتے تھے، تب جا کر کسی مقام پر وہ فائز ہوتے تھے. تو یہ جو ہم امیج بنا رکھے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں بس خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس وقت آپ کو طلاقت لسانی اور قوت استدلال کا وہ ملکہ حاصل تھا کہ بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے علامہ آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے تھے. اور آپ کو، آپ کے طلبہ جو تھے وہ آپ کو بحاث اور محفل شکن کے لقب سے یاد کرتے تھے کہ جس محفل میں مولانا نظام الدین بیٹھ جاتے ہیں اس محفل کو جیت لیتے ہیں. وہ مہارت اور وہ ملکہ آپ کو حاصل تھا. اتنے آپ نے، بلکہ آپ کو علم کا ذوق اتنا تھا کہ آپ علمی ذوق میں
مقامات حریری جو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنی سخت کتاب ہے اور اس کے ایک ایک مقامات کتنے مشکل اور کتنے ٹف ہے. اس کے الفاظ مترادفات جو اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. مقامات حریری وہ بہت ٹف کتاب ہے, اس کا یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس علمی جنون میں, ذوق میں, آپ کو علم سے اتنا لگاؤ تھا, محبت تھی کہ آپ اس مقامات حریری کے 40 مقامات زبانی یاد کر لیتے, 40 مقامات زبانی یاد کر لیتے. لیکن جب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے خواہ اس 40 مقامات کو یاد کر لیا, ولایت میں داخل ہوتے ہیں, تو اس کے بعد آپ نے کفارے کے طور پر مشارق الانوار جو اس وقت کی بہت فیمس حدیث کی کتاب مانی جاتی تھی, آپ نے وہ مشارق الانوار کی حدیث کی کتاب یاد, اور وہ مشارق الانوار حدیث کی کتاب آپ نے مولانا کمال الدین سے آپ نے پڑھی. تو اس طریقے سے 16 سال تک آپ وہی بدایوں میں رہے, پھر بدایوں سے آپ نے دہلی آنے کا ارادہ کیا. تو اس طریقے سے 16 سال تک آپ وہی بدایوں میں رہے, پھر بدایوں سے آپ نے دہلی آنے کا ارادہ کیا. آپ پہلے خود آئے, جائزہ لیا حالات کا, پھر دوسری مرتبہ بدایوں گئے, اپنی والدہ کو اور آپ کی ایک بہن بھی تھی, ان کی شادی ہو چکی تھی, ان کو لیا اور دہلی تشریف لائے. دہلی میں آئے تو چونکہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا آپ کا, مختلف مقامات پر ٹھہرے, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی اس مکان میں کبھی اس مکان میں, اس طریقے سے آپ یا الگ الگ مقام پہ الگ الگ جگہ پہ آپ رہیں, ایک مستقل ٹھکانہ نہیں تھا آپ کا. لیکن اس بیچ میں بھی ذرا دیکھیے علم سے محبت. آج مطلب میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو, اپنے سامعین کو, کہ بزرگوں کی سیرت پڑھا کریں. بزرگوں کی سیرت جب تک پڑھیں گے نہیں, ہمیں ان کی شخصیت کا اندازہ نہیں ہوگا. ہم صرف اپنے محفلوں میں صرف کرامات اور خوارق العادات, محیر العقول بیان کر کے بزرگوں کو صرف ان تک ہی محدود کر دیا کہ بس یہ کرامت ہی دکھایا کرتے تھے اور کچھ نہیں ہے. بلکہ آپ ان کی شخصیت کو, ان کی ذات کو, ان کی پرسنالٹی کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت محبوب الہی دہلی جانے کے باوجود اس حال میں بھی, حالات بالکل گھر کے حالات معاشرہ صحیح نہیں ہے کیونکہ والد بزرگ سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. دہلی جانے کے بعد 16 سال کی عمر میں دہلی پہنچتے ہیں, 4 سال 20 سال کی عمر تک آپ دہلی میں باضابطہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس وقت چونکہ دہلی بہت بڑا مرکز تھا, بڑے بڑے علامہ استاذ الاساتذہ وہاں تشریف فرما تھے, تو کچھ تھوڑا بہت کچھ کرتے بھی تھے جس سے گھر کا خرچہ چل جائے, اور درس کے وقت میں اب درس لیا کرتے تھے. اور اس طریقے سے اس وقت جو دہلی میں جو بھی علوم رائج تھا اس میں آپ نے مہارت حاصل کی.